بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، روحانیت کی تعلیم کا سلسلہ اللہ کے فضل اور کرم سے جاری و ساری ہے۔ آپ تمام احباب کا اس محفل میں تشریف لانے پہ خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آپ سب سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ اپنے احباب کو اس محفل سے جوڑتے جائیے، تاکہ کبھی بھی کسی بھی لمحے اگر کوئی اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہوگی۔ دوستو، آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے خیال یار۔ نارملی عام زندگی میں ہر بندہ کسی نہ کسی کو اپنا محبوب بنائے بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر وہ اسی کے خیال میں گم رہتا ہے۔ کسی کا محبوب پیسہ ہے، کسی کا محبوب جائیداد ہے، کسی کا محبوب ملکیت ہے، کسی کا محبوب اسٹیٹس ہے، کسی کا محبوب اپنی کرسی ہے، کسی کا محبوب کوئی دنیاوی رتبہ ہے، مان ہے، یا سرکاری کوئی عہدہ ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے محبوب میں انسان بھی شامل ہوتے ہیں۔ کسی کو کسی سے محبت، کسی کو کسی سے محبت۔ ہر بندہ اپنی اپنی چاہت اور اپنے اپنے محبوب کے، اپنے اپنے یار کے خیال میں گم رہتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کو ہی اپنا دوست، اپنا حبیب، اپنا یار، اپنا محبوب تسلیم کرتے ہیں۔ وہ تمام چیزوں میں اپنے رب کو ہی سامنے رکھتے ہیں، تمام معاملات میں اپنے مالک کو، اپنے خالق کو سامنے رکھتے ہیں۔ انسانوں کے معاملات میں بھی ان کا یار ان کے خیالوں میں ہوتا ہے، دنیا داری کے معاملوں میں بھی ان کا یار، ان کا رب، ان کا مالک ان کے خیالوں میں ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے اپنے ذاتی امور میں، گھریلو امور میں، دوستانہ ماحول میں، رشتہ داری کے معاملات میں، اور جو بھی دنیا داری کے یا دینداری کے معاملات ہیں، ان تمام معاملات میں اس کی سوچوں کا محور اور مرکز اس کا یار، اس کا رب، اس کا خالق، اس کا مالک ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ اسی کے خیال میں گم رہتے ہیں، اسی کے خیال میں ہی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اسی کے خیال کے بنا وہ ایک پل چین نہیں پاتے۔ اور حقیقت میں یہی وہ چیز ہے جو بندے کو اپنانی چاہیے، کیونکہ قوتوں کا مالک وہی رب ہے، قدرتوں کا مالک وہی رب ہے، ہر مرض میں شفا دینے والا وہی رب ہے، ہر تکلیف کو دور کرنے والا وہی رب ہے، ہر مسئلے کو ختم کرنے والا وہی رب ہے، ہر مسئلے میں آزاد کرنے والا وہی رب ہے۔ دنیا کی تمام مصیبتوں اور صعوبتوں، تمام مصائب و آلام میں ہماری داد رسی کرنے والا وہی رب ہے۔ ہمارے ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں، ہر معاملے میں ہمارا رب ہی ہمارا ساتھی ہے، ہمارا یار ہے، ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا دوست ہے۔ اسی کے کرم سے یہ دنیا چلتی ہے، اسی کے کرم سے ہماری زندگی چلتی ہے، اسی کے کرم سے ہماری سانسیں چلتی ہیں، اسی کے کرم سے ہمارا پل پل گزرتا ہے۔ وہ چاہے عالم ارواح کا معاملہ ہو، چاہے کالو بلا والا وہ حلف نامہ ہو، یا وہ دور ہو کہ جس دور میں اللہ نے صرف انتظار گاہ کے طور پہ ہمیں بٹھا کے رکھا عالم ارواح سے، پھر وہاں سے وہ ہزار سالوں کی زندگی گزار کے ہم اپنے ماں باپ کے توسط سے اس دنیا میں آئے،
پھر اس دنیا میں جن چیزوں سے، جن کاموں سے، جن معاملات سے، جن سختیوں سے، جن تنگیوں سے، جن تکلیفوں سے، جن رسوائیوں سے، جن بدنامیوں سے، جن دردوں سے، جن عذابوں سے، یا جن سہولتوں سے اللہ تعالیٰ نے گزارنا چاہا، اللہ نے گزارا۔ ہمیں ہر حال میں اسی رب کی عطا کردہ وہ مومنٹ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم کے بارے میں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اسی نے مکمل ترتیب اور جوڑ توڑ کے ساتھ تجھے بنا کے پھر جو صورت اسے پسند آئی اس میں تجھے تخلیق کیا۔ وہ جب اتنے مراحل سے گزارتے ہوئے اپنی مرضی سے اس نے گزارا ہے تو آگے کی زندگی بھی اسی کے کرم سے گزرتی ہے۔ پھر اس دنیا سے نکل جانے اور آگے کے معاملات بھی اسی کے کرم میں رہنے چاہیے۔ اسی کے کرم کے سائے میں اگر ہم دے کے چلیں گے تو ہی ہماری کامیابی ہے۔ لہٰذا اپنی اس دنیا کو بھی، اپنی پچھلی زندگی کو بھی، اپنی آنے والی دنیا کو بھی اللہ کے سائے میں اور اللہ کے خیال میں گزارنا، یہی ہر یار کا کام ہے، ہر وفادار کا کام ہے کہ وہ اپنے یار کے عشق میں، اسی کے خیال میں، اسی کی جستجو میں، اسی کی تڑپ میں، اسی کی محبت میں اپنا پل پل گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ کو اپنے خیال میں، اپنے عشق میں، اپنے محبت میں ہر لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔